تو دل کے کانوں سے سننا، اب جیسے قصہ اکثر سنایا سید نے، پمز میں جو کوما میں پڑا ہوا تھا پیشنٹ، سورہ رحمان سن کے وہ ہوش میں آ گیا. اٹ واز ویری سرپرائزنگ فار دا ڈاکٹرز. پھر وہ لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جسٹ سننا، دیر از اے ڈفرینس بٹوین لسننگ اینڈ ہیئرنگ. ہم سن رہے ہیں، ہیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے ایک آواز کانوں میں پڑ رہی ہے، بٹ وی آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو اٹ. باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے، ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے، لیکن ہمیں وی آر ناٹ ایبل ٹو اس کو ہم انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم ایبزارب نہیں کر سکتے، ہم اس پہ دھیان نہیں دے رہے کہ یہ کیا ہے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ نہیں ہے. اور جب کہ لسننگ جو ہے دیٹ از آپ فوکس ہو کے سنتے ہو، آپ غور سے سنتے ہو، آپ ایبزارب کرتے ہو، آپ اس کو اپنے اندر انٹرپریٹ کرتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، دین اٹ افیکٹس. اچھا، کمیونیکیشن، یہ جو ریلیشن شپ پرابلمس ہوتی ہیں آپس میں میاں بیوی کی یا بچوں اور پیرنٹس کی، اصل پرابلم سننے والی ہے، سنتے نہیں. یہ جو بہت ایک طریقہ ہے وچ ڈز ناٹ ورک ایٹ آل، کہ اپنی بات سنانے کے لیے چیخنا چلانا شروع کر دینا. یعنی کہ اگر بیوی خامد کو کچھ سنانا چاہ رہی ہے تو اونچا اونچا رونا شروع کر دینا اور چیخنا شروع کر دینا، اور جو بھی اس کی کوئی پرابلمس ہیں یا اس کی شکایات ہیں یا جو بھی ہیں. سملرلی مرد بھی اگر کچھ اپنی بیگم کو سنانا چاہ رہا ہے تو وہ غصے میں زور زور سے بول رہا ہے. ایسے میں نہیں ہوتا. اینڈ سیم گوز ود دا بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ بچوں کو کچھ سنانا چاہ رہے ہیں اور یعنی کہ لمبی چوڑی ادھر ادھر سے کہانیاں احسان جتا کے ہم نے یہ کیا، ہم نے فلانا کیا، وہ بچے کیا کرتے ہیں اپنے شٹرز بند کر لیتے ہیں. اینڈ سیم گوز ود میاں بیوی کہ ہم اپنے شٹرز بند کر لیتے ہیں، ہم نہیں سنتے. جب کلندر پاک کا ایک بہت ہی حسین طریقہ تھا. فرماتے تھے کہ کسی کو ملتے تھے یا انہوں نے کبھی ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کی ویکنس یا جو بھی ہماری خامی ہوتی تھی یا جو بھی، اتنی تعریف کرتے تھے کہ اگلا ریلیکس ہو کے، نیا بندہ بھی جو ہے ریلیکس ہو کے تو اپنے ڈیفینسز جو ہے وہ لو کر لیتا تھا. دس از ویری امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ سب سے پہلے نا اپنی ایگو ہوتی ہے یا اپنا جو ہوتا ہے وہ اپنے ڈیفینسز کھڑے کر لیتا ہے. تو اس لیے پھر دوسرا بول رہا ہے، چاہے میاں چیخ رہا ہے یا بیوی چیخ رہی ہے یا بچے چیخ رہے ہیں، آپ کو صرف نوائز سنائی دے رہا ہے. یو آر ناٹ ریڈنگ بٹوین دا لائنس کہ اگلا کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کمیونیکیشن میں ایسے ایکسپریس کیسے کریں. جیسے میں اکثر کہتی ہوتی ہوں، کاکیوں سے ظاہر ہے میری زیادہ ہوتی، کیونکہ کلندر پاک نے فرمایا کاکیاں گھر کو جنت یا جہنم بناتی ہیں. تو میں اکثر کاکیوں سے کہتی ہوں کہ جب میاں غصے میں ہو یا کوئی لڑائی والی بات ہو تو اس وقت آپ چپ کر جاؤ. اور جب بھی کوئی بات کرے، چاہے کاکی ہو یا کاکا ہو، نیور اسٹارٹ وتھ تم نے یہ کہا تھا. ڈونٹ پوائنٹ یور فنگرز اینڈ ڈونٹ اسٹارٹ وتھ تم نے یہ کہا تھا یا آپ نے یہ کہا تھا. بیکاز آلویز اسٹارٹ وتھ کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے جب اگلا ذرا دھیمے مزاج میں ہو، اور یہ آلویز اسٹارٹ وتھ یور سیلف کہ میں ہرٹ ہوئی یا میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں یا میں یہ بات. تو اگلا ہوتا ہے جب آپ انگلی اٹھا کے تم کرو گے تو اگلا اپنے ڈیفینسز ایک دم کھڑے کر لے گا، اور پھر آپ جو بھی کہہ رہے ہوگے اس کو سوائے شور کے کچھ سنائی نہیں دے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو اس لیے وین یو اسٹارٹ وتھ کہ میں دس از ہاؤ آئی فیل، اور اس طرح جب یو آر ایبل ٹو آپ اپنی بات تھرو کر سکتے ہو. اور جہاں تک یہ بات ہے، بالکل انہوں نے 100% صحیح فرمایا. سب سے پہلے تو انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ جو پیغام پھیلاتے ہیں موسٹلی لوگ جو ہیں، انہوں نے خود نہیں سنا کہ پیغام کیا ہے. دھڑ دھڑ سنا دیا، ایسے کر لو ویسے کر لو. مجھے آج بھی آسٹریلیا سے ایک بچی کا آیا تھا، ماں باپ نہیں ہیں، اس کی 6 مہینے کی بچی ہے، اس کو obsessive thoughts آف ڈیتھ آتے ہیں کیونکہ اس کے بڑے بھائی کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی، ماں باپ اس کے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں اور وہ اکیلی وہاں پہ. اچھا، ویسے مجھے خوشی ہوئی پہلی دفعہ آؤٹ آف سو مینی ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف کیسز، پہلی دفعہ کسی کاکی نے مجھے کہا، میں نے کہا آپ کا میاں
کہ اللہ کا شکر ہے میرا میاں بہت اچھا ہے. سو اٹ مینس کہ ہر پرابلم جو ہے وہ میاں کے تعلق سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی, وہ اپنے سے بھی ہوتی. اس کے اپنے فیئرز ہیں, نیچرلی شی واز alone there, she had lost her parents, she just lost her brother اور سارا کر کے. وہ مجھے بتا رہی کہ میں نے اس طرح سنا مس ہیلرز پہ, اور وہ انہوں نے دعا کرائی, اور انہوں نے وہی طریقہ, وہ جو لوگوں کو کہتے ہیں معاف کر کے سنو, فلانا کر کے سنو, پھر ریورس میں جائیں گے, اچھا سورہ رحمان سے نہیں فرق پڑا, اچھا چلو کہ سیدھا بردہ شریف سن لو, اچھا اسے نہیں ہوا, اچھا تم, اور پھر انفارچونیٹلی اینڈ میں اس اگلے کو کہہ دیں گے تم بہت بدبخت ہو, تم بہت گناہ گار ہو, تم فلانا ہو. یعنی کہ اتنا زیادہ اگلے کو مایوس اور فرسٹریٹ کر دیتے ہیں کہ بیچارہ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں, اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیا کریں. اب سننے کے لیے پہلی دفعہ میں تو جتنا بھی کریں آپ تحمل سے, جیسے سید تو بہت تحمل سے بتاتے ہیں, بہت پیشنٹلی اگلے کو سمجھاتے ہیں. پھر بھی وہ جیسے جن کا ذکر کریں ماں بیٹیاں, کوئی گھنٹہ نہیں کو 3-3.5 گھنٹے نان سٹاپ وہ کاکیاں بولیں, اور سید اتنی پیشنٹلی سن رہے تھے. اور اینڈ میں یہی ہوا کہ جی ہم نے ترجمے کے ساتھ کیا, ہم نے غور کیا, حالانکہ انہوں نے بہت پیشنٹلی کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ صرف میسج دینے والے پہ ڈپینڈ نہیں کرتا, لینے والے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اب وہ اتنے یعنی ذہن میں ایسے ہوتا ہے جیسے ان کے طوفان چل رہے ہیں, اتنے اسٹارم چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ آدھی بات سنتے ہیں آدھی نہیں سنتے, کیونکہ وہ اتنے ایک تو اتنی ان کی پریشرائز اسپیچ ہوتی ہے, کیونکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے, صرف سنانا چاہ رہے ہوتے. تو اس لیے, اور اسی طرح جو پیشنٹس بھی ہوتے ہیں پہلی باری میں تو کبھی بھی نہیں ان کو ہوتا, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی, وہی بات ہو جاتی ہے, دے ہیئر دے ڈو ناٹ لسن. تو آہستہ آہستہ نیچرلی جب وہ ریلیکس ہونا شروع ہوتے ہیں, اپنے ڈیفنسز نیچے کرتے ہیں, ان سب چیزوں کے لیے کلندر پاک کی جو یہ خوبصورت سی بات ہے نا, اونرشپ, وہ کہتے تھے کہ اتنا زیادہ کرتے تھے کہ اگلا بندہ اپنے ڈیفنسز لو کرتا تھا, پھر وہ بہت پیار سے اپنی بات تھرو کرتے تھے. نیچرلی اب ان کی بات ہماری بات تو نہیں ہو سکتی, ان کی بات بہت بڑی بات ہے. اسی طرح سید بابا جان کی بھی ہے. اس کے باوجود لوگ جو ہیں یعنی کہ اٹ از دے ریڈیٹ, جس طرح آپ کلام سنتے ہو اسی طرح ان فقیروں کی باتیں, ان کے الفاظ, بلکہ میں نے تو دیکھا ہے یہ خاموشی سے بھی بیٹھے ہوں تو بھی ایک ریڈیشن ہوتی ہے, ایک اورا ہوتا ہے جو کہ آپ کو سکون دیتا ہے. تو ان کی باتیں تو اٹ مینس کہ صرف سنانے والے پہ نہیں, سننے والے پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے. اب یہاں پہ بھی جب ہم بیٹھتے ہیں سنتے ہیں, اپیرنٹلی ہم سن رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے اپنے اندر اتنے خیال گھوم رہے ہوتے ہیں کہ مینی اے ٹائم وی مس سو مینی تھنگز. وہ ایسے لگتا ہے کہ آواز آ رہی ہے لیکن اندر اتنا شور ہے کہ وہ ایبزارب نہیں ہو رہی. یعنی کہ پورا اگر ابھی بیٹھ کے پوچھ لیں کہ ایگزیکٹ انہوں نے کیا فرمایا اتنی دیر میں, تو ایون میں نہیں سارا ریکلیکٹ کر کے بتا سکتی کہ کیا سنایا. اور اینڈ آئی ایم شیور اٹ از ود ایوری بڈی. سو اسی لیے کلندر پاک نے بہت ایمفسائز کیا تھا دل کے کانوں سے سنو. اور میری ایک جو فرینڈ ہے وہ کہتی ہے کہ میں یہ دعا کئی بار سنتی ہوں, کئی بار لگا کے سنتی ہوں, بار بار سنتی ہوں, پھر نیچرلی شی گیٹس ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ. بٹ ایون دین اس فیز میں ہم نہیں آ سکتے, بہت بینگ ہیومن بینگس, بٹ ایٹ لیسٹ وی کین ٹرائی. سو واٹ وی کین ڈو از کہ یہ جو بابا جان جو بھیجتے ہیں, شارٹس بھیجتے ہیں, ونڈوز بھیجتے ہیں, اگر ہم اس کو ایک باری سمجھ نہیں آتا 2 باری سنیں پیس آف مائنڈ کے ساتھ, جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے کام ہو رہا ہے, ادھر سے بچے شور مچا رہے ہیں, ادھر سے ہمیں کہیں جانا ہے, ان سب چیزوں سے اگر ہم فارغ ہو کے یہ باتیں سنیں تو ہم واقعی ان سے بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیاں بہت بہتر بنا سکتے ہیں, اور اپنی اگلی نسلوں کے لیے بھی بہت اچھی تربیت دے سکتے ہیں.